ہاں جی ہمارے ہیومن بینگ جی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی ہیومن بینگ گلزار ایلیا جی. جی سر آپ کو میں نے بھیجی ہے حدیث حضرت صفیہ کی جو او انگلش میں ہو ہم نے کی تھی. فائنلی آپ لنک نے چیک اب کریں. آپ کو خیال آ گیا. اچھا تو وہ آیت بھی بھیجے نا مجھے, وہ عدت والی, عدت کی مدت پوری ہونے کی. وہ 2:34 ہے, چیپٹر 2 ورس نمبر 234 ہے. تو یہ بڑی مشہور پنگا ہے جو میرا خیال کسی نے لکھا ہو, انجینئر صاحب اس کو بیان کر چکے ہیں. انجینئر صاحب نے بیان کیا جیسے گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہیں. انجینئر صاحب نے اس کے اوپر ڈنڈی ماری ہے. تو یہ ہم آپ کو پہلے ذرا اس کا پورا سیاق و سباق بیان کریں. حضرت صفیہ کی ایک تو کہانی بڑی دردناک ہے. ان کے خاوند کو, باپ کو قتل کیا گیا, پھر اس کے ساتھ اس کو باندی بنایا گیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کی گئی حضرت صفیہ کے ساتھ. بڑی دکھ, جیسے جویریہ کی بھی کہانی سنائی نا کہ حضرت محمد نے اس نے کہا کہ میں اپنا تن من دھن آپ کو دیتی ہوں رسول اللہ, میرے قبیلے کے 100 خاندانوں کو رہا کر دیں. تو رسول اللہ نے اس کو رہا تب کیا کہ اچھا تم میرے سے شادی کرو گے تو پھر رہا کروں گا. ویسے بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں. تو یہ تو ایک اس کا بھی باپ مارا حضرت محمد نے, مروایا یعنی ان کی جنگ میں. تو صفیہ کی کہانی بھی ویسی ہے. تو پہلے ہم آپ کو دکھائیں کہ عدت کی کیا کہانی ہے. یہاں پہ کہتے ہیں تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں. یعنی 4 مہینے اور 10 دن, یہ پتہ نہیں کوئی نئی سائنس بنائے, چلو 4 مہینے 8 دن بھی کہہ سکتے تھے, اب کون پوچھے اللہ میاں کو. چلو پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی ڈنگ ڈونگ کریں گے نا, نکاح کر کے ڈنگ ڈونگ کریں گے تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی عدت کی مدت جو ہے یہ پوری کرنا ضروری ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, حدیث کا نہیں, جس کو یہ مسلمان کہہ وہی قرآن کا حکم ہے. یہی ہے عدت کی مدت. جب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے, جب کوئی طلاق ہوتی ہے, اس کی لاجک پیچھے یہ ہے. آبویسلی دے ڈنٹ نو کہ ایک زمانہ آئے گا ڈی این اے وغیرہ دے گا. اس کی لاجک یہ ہے کہ اگر فرض کریں 4 مہینے, بیٹر ٹو بی سیف سائڈ, اگر 4 مہینے پورے نہیں کیے, لیٹس میں نے یعنی میری کسی سے ڈیورس ہو گئی ہے ایک عورت سے, اور اس نے کوئی مہینے بعد ایک اور بندے سے شادی کر کے سہاگرات بنا لیا ہے, تو بیبی جو پیدا ہوگا تو یہ پھڈا نہ ہو جائے کہ میں کہوں نہیں یہ میرا بیٹا ہے, پابشیر کہ نہیں نہیں یہ میرا بیٹا ہے, اور عورت کہ وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کس کا بیٹا ہے. تو حالانکہ انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ 21ویں صدی میں جائیں تب ایک ٹیکنالوجی آئے گی, اس کا نام ہوگا ڈی این اے. چلو نام نہ بھی بتائیں, تب پتا کر لینا, لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک 4 مہینے 20 دن. obviously وہی ہم کہتے ہیں, کوئی اسپیشل بات نہیں. اینی ادر پوائنٹ. تو یہ یاد رکھیے گا یہ عدت کی مدت کی کہانی ہے. تو جیسا کہ آپ کو میں نے بھی پہلے بتایا کہ رسول اللہ جو باتیں کرتے تھے خود ہی ان پہ مکر جاتے تھے کہ کوئی عورت اپنی شادی خود طے نہیں کر سکتی, صرف زانی عورت ہی اپنی شادی خود طے کرے گی. لیکن حضرت محمد نے خود اپنے لیے قرآن کی آیت اتار لی کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو اپنی شادی آپ کے ساتھ طے کرے اور اگر آپ کا دل کر رہا ہو کرنے کو, تو یہ آفر جو ہے, یہ رعایت جو ہے صرف آپ کے لیے, دس از ایکسکلوسیولی فار یو. سورہ احزاب کی 50 میں. تو اسی طرح یہاں پر بھی حضرت محمد نے دنیا کے لیے تو نکال لی عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن, لیکن اپنے لیے کیا کیا انہوں نے. تو جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو پھر یاد دلا دیں کہ ان کی کیا کہانی تھی. حضرت صفیہ کے, ان کے باپ کا قتل کیا گیا, پھر ان کو لونڈی بنایا گیا, اور لونڈی بنا کے حضرت محمد نے, لونڈی کسی اور نے بنایا, پھر کسی نے کہا کہ صفیہ لڑکی کو چیک کریں سر, وہ آپ کو پسند آئے گی. تو پھر حضرت محمد نے دیکھا تو اس بندے کو کہا, کیا نام تھا اس کا, اکرامہ نام تھا, کیا نام تھا, اس کو کہا کہ اوہ یہ عورت مجھے دے دے. تو اس نے کہا رسول اللہ آپ رکھ لیں, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, تاڑیے سر. تو اچھا یہ حدیث ہے صحیح بخاری 2893. تو اس کے بعد کیا ہوا, اس کو اردو میں کر سکتے ہیں آپ. حضرت محمد نے ابو طلحہ کو کہا کہ کوئی ان میں سے نہ لونڈا ڈھونڈ لو, چوز ون آف یور بوائے سرونٹس ٹو سرو می ان مائی ایکسپیڈیشن. یعنی کوئی ایک لونڈا مجھے دے دو, ایک غلام بچہ مجھے دے دو خیبر کے موقع پہ. تو حضرت ابو طلحہ ٹک می لیٹنگ می رائڈ بیہائنڈ ہم وائل, اور میں حضرت, یہ وہ لڑکا اناس بن مالک ہے, تو وہ لڑکا حضرت محمد کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا, اور میں ابھی ایج آف پیوبرٹی میں پہنچنے والا تھا, یعنی ابھی میں نا جوان ہونے لگا تھا, ابھی میری نو نیچے سے نا ایکشن میں آنے والی تھی. I used to serve Allah's messenger when we stopped to rest. I heard him repeatedly say, oh Allah, I seek refuge with you from distress and sorrow, from helplessness and laziness. یعنی وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں حضرت محمد کے ساتھ جب بھی رکتا تھا تو حضرت محمد دعائیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے لاچارگی سے بچا, مجھے کمزوری سے بچا, کنجوسی سے بچا, بزدلی سے بچا, وغیرہ وغیرہ. پھر ہم خیبر پہ پہنچے اور ہم نے خیبر کا جو قلعہ تھا وہ فتح کر لیا, اور صفیہ
کی خوبصورتی بیان کی گئی رسول اللہ کو. اس کا شوہر جو تھا وہ مارا گیا تھا جنگ میں, جبکہ وہ ابھی شادی شدہ یعنی ظاہری بات ہے وہ شادی شدہ تھی, اس کا شوہر مارا گیا. اللہ میسنجر نے حضرت محمد نے اس کو اپنے لیے چوز کر لیا, حضرت محمد کو پسند آ گئی اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے. جب اس کے مینسس پیریڈ ختم ہو گئے تو حضرت محمد نے اس کے ساتھ شادی کر لی, اور حارث نام کی جو ایک ڈش ہوتی تھی, حارث سلطان کا کٹا ہوا سر, حارث نام کی ڈش جو ہے وہ لیدر شیٹ میں دی. حضرت محمد اس کو امپریس کر رہے ہیں نا, اپنا گھٹنا رکھ رہے ہیں اونٹ پہ بیٹھنے کے لیے, تو وہ اونٹ پہ بیٹھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. Then we left for Medina. I saw Allah's apostle finding a cloak around the hump of the camel so as to make a wide space for Safiya وغیرہ وغیرہ. تو وہ کیمل پہ بیٹھ گئیں. Then we proceeded till we approached Medina. He looked at Uhud and یہ احد کے جہاں پہ اس میدان میں پہنچے پہاڑ پہ, جس کو کہا کہ یہ پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اور پھر وہاں پہ مدینہ ہے, 2 mountains, سینکچری, مکہ سینکچری وغیرہ وغیرہ. تو یہ حضرت محمد نے ان کے ساتھ شادی کی اور وہاں پہ اپنا اس کو اس شادی کے ساتھ اپنا پورا کام بھی کر لیا. یہ ایک اور حدیث بھی تھی اس میں ہیومن بینگ جی, جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میرج کانسیومیٹ ہوئی تھی میرا خیال کوئی 3 دن بعد کے 4 دن بعد. وہ بھی ایک حدیث مجھے یاد نہیں, ہاں ہے حدیث. اور ایک صحیح مسلم کی بھی حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضرت صفیہ روتی تھی بہت کہ میرے پوری خاندان مر گیا, تو حضرت محمد دلاسا دیتے تھے. تو ایسا نہیں کہ ان کو غم نہیں تھا, اپنے ظاہر سی بات ہے باپ بھائی بیٹے کو مار دیا گیا تھا. تو اس طرح کا رحمت للعالمین ہو کے جنگ کے دوران ان کو ڈنگ ڈونگ کی پڑی ہے, یہ ایک پورا کلٹ کلچر کہلاتا ہے, لیکن عقیدت کی پٹی آپ کو ہٹانی پڑے گی. ایگزیکٹلی. اور یہ obviously یہ جو انہوں نے شادی کی عقیدت, یہ 4 مہینے 40 دن یا کتنا 4 مہینے 10 دن حضرت محمد نے ویٹ نہیں کیا. یہ بہت بڑی تنقید ہے اس کے اوپر. بہت جو ناقدین اسلام ہے حضرت محمد پہ اس بات پہ بڑی تنقید کرتے ہیں, اور یہ جیسا ہمیں پتہ ہے کہ بیٹھے بیٹھائے چیزیں بناتے رہتے تھے, جو ان کو سوٹ کی وہ کر لیتے تھے, اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوپر سے آئے. مجھے حیرت ہے اس کے اوپر آیت کیوں نہیں ہے کہ محمد تمہیں اس چیز کی رعایت ہے کہ تم عدت کا ویٹ نہ کرواؤ اپنی لڑکیوں سے, کیونکہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا وہ تمہارا بچہ ہے, کیونکہ ان کو اسپیشل ڈی این اے کی ہوگی نا آپشن. تو یہ ظلم ہے کہ ایک عورت کا خاندان مر گیا اور وہ کیسے مینٹلی طور پہ تیار ہو سکتی ہے کہ وہ شادی جیسی چیز کرے. اس پہ مومن کہتے ہیں وہ نبی, تو آپ نبی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں, انسان کی حیثیت سے دیکھنا شروع کر دیں. آپ اسلام کو ایز اے ہیومن بینگ دیکھیں, ناٹ فار جسٹ. نہیں, نبی تو ان کے ہیں نا, اوہو نبی تو ان کے ہیں نا, صفیہ کا تو نبی نہیں ہے نا. صفیہ تو اس وقت تک کافرہ ہی تھی نا, یہودی تھی نا, جب تک اس کے خاندان کو قتل کر کے اس کو غلام نہیں بنایا گیا اس کے قبیلے والوں کو, تب تک وہ اس کے لیے تو نبی نہیں تھا نا وہ. رائٹ. اچھا ایک چیز ہے کہ شوہر مر جائے اس کا عدت ٹائم فریم الگ ہے اور ڈیورس کا ٹائم فریم الگ ہے. وہ مجھے آیت دوسری یاد نہیں ہے جسٹ, لیکن اس کا شوہر مر چکا ہے تو یہ آیت اپلائی ہوتی ہے اس وقت. ہاں ایبسلیوٹلی اپلائی ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک, کیونکہ کیا پتا ہے انہوں نے اصل عدت کی لاجک یہی ہے نا کہ بچے کا پتہ چلے تو ہو سکتا ہے وہ بھی ڈنگ ڈونگ کر کے گیا ہو, میدان جنگ میں مارا گیا ہو. اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.